یہ منزل نہیں ہے، یہ عارضی منزل جسے کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ مستقل ایک منزل نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ ایک راہ گزر ہے، یہاں سے گزر کر آخرت میں جانا ہے، اور وہ منزل ہے اس کے تیاری کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کا نظام بنایا ہے، یہ زمین بچھائی ہے، اور وہ دنیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی قیمت کی چیز ہے، بلکہ آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا جو بنائی ہے آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب یہ بے حیثیت ہے، اس کے باوجود کتنے لوگوں کو اس دنیا نے اللہ سے دور کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو خوبصورتی دیتے، آخرت کی خوبصورتی میں سے کچھ حصہ دے دیتے، تو پھر انسانوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ باوجود اس کے کہ آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے باوجود آج دنیا کا بڑا حصہ اس دنیا کے اندر ایسا مصروف ہے کہ ایسا لگتا ہے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کا خیال ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، دنوں پر وہ اس کا خیال آتا نہیں، وہ فکر آتی نہیں کہ اگر آج مر جاؤں، آج موت آ جائے تو میری پوزیشن کیا ہے، اس کے لیے میری تیاری کیا ہے۔ کبھی کبھی ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، اور آخرت کی تیاری بھی گزر ہی نہیں، آخرت کا خیال ہی نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام کو دنیا کی حقیقت سمجھائی، مختلف پیرایوں سے، مختلف تعبیروں سے اور مختلف مثالوں سے سمجھایا دنیا کیا ہے، اور اتنی بے حقیقت۔ ایک جگہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب اس دنیا کی محبت دل میں راسخ ہو جاتی ہے اور اسی دنیا کی دھن لگ جاتی ہے تو انسان بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ جب آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، تو پھر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ انسان کے لیے گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، صرف گناہ نہیں، گناہوں کی جڑ ہے، بہت سے جرائم اسی دنیا کی محبت میں غلو کی وجہ سے انسان کر بیٹھتا ہے۔ آج ہماری جو دنیا کے اندر جتنے محکمے ہیں، ادارے ہیں جو تعلیم دیتے ہیں بچوں کو، ان کی تعلیم کا بڑا حصہ بلکہ زیادہ حصہ، بلکہ اگر کہا جائے بعض اداروں میں سارا حصہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر تم کس طرح ایک دوسرے سے آگے بڑھو، یہ سکھایا جا رہا ہے۔ دنیا کے اندر تم ایک دوسرے سے آگے کیسے بڑھو، دنیا کے اندر ایک دوسرے سے بڑھ کر حریص کیسے بنو۔ جب یہ سکھایا جائے گا تو پھر جرائم کی کیا ہوگی دنیا کے اندر، اور پھر یہ گلے شکوے یہ بے جائے کہ جرائم زیادہ ہو رہے ہیں، گناہ زیادہ ہو رہے ہیں، فراڈ دھوکہ بازی عام ہو رہی ہے، تو جب دنیا کی ہر سائے تو انسان یہ سب کچھ کرے گا، پھر یہی سب کچھ کرے گا۔ اس لیے آپ دنیا کے بارے میں تو یہ ہے کہ اگر 1 لاکھ والی آمدنی ہے اس پر وہ بس نہیں کرتا، 2 لاکھ پر اس کی نظر ہوتی ہے، اور لاکھوں والا ہے وہ یہ نہیں کہتا اب میری بس ہے میں بہت، وہ کروڑوں والے پر نظر رکھتا ہے۔ ایسے دنیا میں آپ کو نہیں ملیں گے کہ آخرت کے بارے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرنا ہے۔
ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والے آخرت کے اعتبار سے کہ فلاں آخرت میں مجھ سے اتنا زیادہ آگے کیوں جا رہا ہے آخرت کے حساب سے، یہ زیادہ نماز نفلی نماز زیادہ پڑھ رہا ہے، میں اس سے کم کیوں، یہ مجھ سے زیادہ نفلی روزے رکھ رہا ہے، میں اس سے کم کیوں، یہ اتنا صدقہ خیرات کرتا ہے، میں پیچھے کیوں اس سے۔ اس بارے میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، نظریں تھک جائے گی، لیکن ایسے لوگ نظر نہیں آئیں گے، ایسے افراد نظر نہیں آئیں گے جو نیکیوں کے بارے میں حرص کرنے والے ہیں، آگے بڑھنے کی حرص رکھنے والے ہوں، اور یہ حرص اللہ کو پسند ہے، اور اللہ بھی یہی فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ دنیا ما عندکم ينفد، یہ تو ختم ہو جائے گی، آج ہے کل نہیں رہے گی، یہ کھلا مشاہدہ ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہاں کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، یہاں جتنی محنت کر لے گھر خوبصورت تو بنا سکتا ہے، لیکن اس میں زندگی ہمیشہ کس کو مل جائے ایسا نہیں کر سکتا، ایک سے ایک چیز وہ اچھی لگا سکتا ہے۔ کل ویڈیو دکھا رہا تھا ایک آدمی، کہا کہ اس گھر کو تم دیکھو تاج محل بھول جاؤ، اور حقیقت میں ایسا گھر تھا، وہ اس نے دکھایا، اس کی ایک ایک چیز بڑے اہتمام سے، بڑے سلیقے سے، بڑے طریقے سے سجائی گئی، رکھی گئی، مطلب آپ جو دیکھو ضرورت کی چیز اس کے اندر رکھی گئی، اور عجیب سا منظر تھا۔ میرے دل میں خیال آیا، یا اللہ اسی دنیا کو جس میں یہ گھر بھی شامل ہے، تو نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، آج ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے، جنت کتنی خوبصورت ہوگی جسے تو نے کہا وہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، اور وہ ایسی بنائی ہے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دوں گا، تمہارے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ میرے دل میں خیال آیا، یا اللہ جنت کتنی خوبصورت ہو، بڑے سے بڑے ترقی کر لو، بڑی چیزیں سجا لو، لیکن اللہ نے فرما دیا، ہماری تو اللہ کی بات پر اعتماد ہے، اللہ فرماتے دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، حقیقت تو آگے ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا جسے اللہ نے بنایا اور جس کی ایک ایک چیز کو اللہ نے سجایا ہو، اور جس پر کوئی زوال نہیں، کوئی اس پر دھول مٹی نہیں آئے گی، اس کی سروس کی مرمت کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر کمزوری آ نہیں سکتی نا۔ سالہ سال، لاکھوں سال، کروڑوں سال گزر جائیں گے، ایسا نہ ہوگا کہ جنت والے جنتی کسی محل میں درار آ گئی ہو، اس کی چھت کمزور ہو گئی ہو، عجیب ہے، اتنی آسان نہیں ہے کوئی جنت، اس کے لیے تو اللہ نے بھیجا ہے نا، بڑا سخت امتحان ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو دنیا سے اس حال میں چلے جاتے ہیں کہ کلمہ ان کی زبان پر ہوتا ہے، اور اس حال میں جاتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کامیابی کو حاصل کر کے جا رہے ہیں، بس اب اس کے بعد آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے گا، کبھی سر میں درد نہیں ہوگا، کبھی جسم کے بال سفید نہیں ہوں گے، کبھی گھٹنوں میں درد نہیں آئے گا، کبھی آنکھوں کی بینائی کمزور نہیں ہوگی، کبھی زبان کے ذائقے نہیں بدلیں گے، معدے کے اندر کبھی خرابی نہیں آئے گی، دل کی دھڑکن ہمیشہ کے لیے بحال رہے گی، پورا ایک انسان ہمیشہ کے لیے صحت مند انسان، صحت مند جنت ہوتا ہے، ہمیشہ کی جنت، صحت مند زندگی اللہ دے دے گی، اور بتایا جائے گا کہ انتم تعیشون فلا تموتون ابدا، اب ہمیشہ جیو، کوئی موت نہیں، انتم تصحون فلا تسقمون ابدا، ہمیشہ صحت مند رہو، بیماری کوئی نہیں، جسم کا ایک بال نہیں اکھڑے گا، یہ بھی تکلیف ہے نا ایک درجے کی، اتنی تکلیف بھی نہیں آئے گی، اتنی تکلیف بھی نہیں ہوگی، یہ بھی نہیں ہوگا کوئی مجھ سے ناراض ہو گیا، میں نے کوئی بات ایسی زبان سے کہہ دی فلاں کا دل دکھ گیا، نہیں نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے فرمایا انتم تصحون فلا تسقمون ابدا وانتم تشابون فلا تهرمون ابدا، كما قال، ہمیشہ جوان، کبھی بڑھاپا نہیں، اب ہمیشہ تم نے جوان رہنا ہے، بڑھاپا کوئی نہیں آنا، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی جوانی، بہشت آ جا کے آزارے نہ باشد کسیرا با کسے کارے نہ باشد، جنت کیا ہے بتانے والے نے شاعر میں بتایا، بہشت آ جا کے آزارے نہ باشد، فرمانے لگے کہ جنت کو بیان کرنا تو مشکل ہے، بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ وہاں تکلیف نہیں ہوگی،
تکلیف نہیں ہوگی، بے چینی نہیں ہوگی، بے سکونی نہیں ہوگی، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، سر درد نہیں ہوگا، سدا جسمانی روحانی طور پر صحت مند رہو گے۔ کیوں؟ کثیرا با کثیر کارنا باشد، ہر کوئی اپنی جنت میں بادشاہ بنا ہوا ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اللہ فرماتے جو چاہو گے دوں گا۔ انسان اپنی چاہتوں کا معیار کتنا بلند کر لے گا، اللہ کے خزانے میں کمی تو نہیں آ سکتی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس۔ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کی تربیت فرمایا کرتے تھے اور ان کی اصلاح فرمایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے یہ دنیا یہ ایک راہ گزر ہے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، اس میں مسافروں کی طرح رہو، اسے اپنے ہمیشہ گھر نہ سمجھنا، کیونکہ دنیا کا دھوکہ بہت بڑا ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، یہ پھر بڑے بڑے گناہ کرواتے ہیں انسان سے۔ آج محکمہ کے اندر، اداروں کے اندر رشوتوں کا بازار گرم ہے، بغیر رشوت کے کام نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کہ دنیا کی حرص، دنیا کی محبت، اور یہ نہیں کہ ان کے ہاں ان کی خواہشات پوری ہو جائے گی، نہیں نہیں، یہ دنیا خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ ہے ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑے سے بڑا بھی دنیا دار ہو، مالدار ہو، کارخانے دار ہو، زمیندار ہو، کچھ بھی ہو، اس سے آپ پوچھے خواہشات پوری ہو گئی، کہے گا نہیں ایک لمبی فہرست ہے۔ نہیں، یہ خواہشات اپنے ساتھ لے کر قبر میں چلے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر قبر کی خواہش، قبر کی مٹی اس کو جا کر جب لگتی ہے اس کے جسم، اب کہتا ہے یا اللہ میری بس، وَلَا يَمْلَأُ وُجُوهَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، قبر کی مٹی کے سوا فرمایا کہ خواہشات پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں دنیا میں سکون چاہتے ہو، فرمایا قناعت، اللہ سے قناعت مانگا کرو، یا اللہ جو دیا ہے اس پر صبر بھی عطا فرما، اس پر شکر بھی عطا فرما، اور یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ آپ نے ہمیشہ اللہ سے ہی مانگا ہے، یا اللہ صبر والی شکر والی زندگی عطا فرما، ورنہ دنیا کوئی آپ کے پاس کم تھوڑی نہ آئی۔ آپ کے قدموں میں صحابہ نے ایک وقت میں 40 بکریاں، 50 بکریاں آپ ہدیے کی، صدقہ آپ قبول نہیں کرتے تھے، آپ کے لیے حلال نہیں تھا، صحیح، آپ سردار تھے، صحیح ہوتے، اپنے اولاد کے لیے بھی حلال نہیں تھا، ہدیہ قبول فرماتے تھے، اتنا دیا، لیکن یہاں سے آتا وہاں سے اللہ کے راستے میں دے دیتے۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ کو رشتہ بھیجا ہے، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر، 40 سال کی خاتون تھی، حسین بھی تھی، باپردہ بھی تھی، باحیا بھی تھی، اور اللہ کے رسول کو ایک مرتبہ تجارت پہ بھیجا تھا، شام کے سفر پر، دیکھا 2 سے 3 سے 4 گنا نفع ہوا، اور جو ساتھ تھے، جو غلام ساتھ تھے، انہوں نے بتایا کہ جہاں دیکھتے اس شخص پر، ابھی نبی نہیں ملے تھے، اسباب کی دنیا میں آپ کو نبوت نہیں ملی تھی بظاہر، فرمایا جہاں دیکھتے یہ شخص دھوپ میں بیٹھ جاتے، چلتے، ان کے اوپر بادل کا سایہ ہوتا ہے، عجیب ہم دیکھتے ہیں، اور جہاں جس چیز کو ہاتھ لگاتے اس میں برکت نظر آتی، اور اتنا سارا نفع ہم کو زندگی میں نظر نہیں آیا، جو ایک سفر میں اللہ کے رسول کی برکت، مال ان کا تھا اور اللہ کے رسول ان کے پارٹنر تھے، بیچنے کے لیے آ گئے، اور بڑے مالدار مکہ کے بڑے بڑے سردار ان کے مقروض تھے، اتنی مالدار خاتون، اللہ کے رسول کے اخلاق اور آپ کی حیا ایسے دل پر گھر کر گئی کہ اپنی خادمہ خادمہ کو کہنے لگی کہ یہ شخص، حالانکہ 2 شوہر پہلے وفات پا چکے تھے، غالباً 2 شوہر پہلے وفات، اللہ کے رسول سے تیسرے شوہر بنے آپ، تو آپ اسی طرح ہماری بات کرو، ہمیں یہ شخص پسند ہے، اس کے اخلاق پسند ہے، اور بڑے بڑے سرداروں نے ان کو پیغام نکاح بھیجنے کا قبول نہیں کیا، کفر غالب تھا، بے حیائی تو عام تھی، شراب، زنا، چوری، یہ چیزیں وہاں عام تھی، جہالت تھی، ایسے دور میں اللہ کے رسول تشریف لائے، تو جب متاثر ہوئی تو وہ آئے، خادمہ کہنے لگی اللہ کے رسول کے پاس، کائنات کے سب سے حسین انسان آپ دیکھیں نا، آئے اور کہنے لگی، عرض کرنے لگی کہ اے فلاں، آپ
اتنے نوجوان ہیں، آپ 25 سال کے، اس پہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی میرے حالات ایسے نہیں، غریب غربت والی زندگی، یتیم پیدا ہوئے، اللہ نے پرورش فرمائی. تو کہنے لگی اگر ہم آپ کے لیے کوئی رشتے کا انتظام کر دیں تو آپ نے فرمایا ہمیں قبول ہوگا. تو جب یہ بات اس نے سنی تو کہنے لگی اما خدیجہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پیغام میں لکھا دیا ہے، خود پیغام میں لکھا بھیجا. آج کل اس کو شرم سمجھا جاتا تھا، یہ بھی دین کا حصہ ہے. تو اللہ کے رسول نے اپنے چاچا سے مشورہ فرمایا، ابو طالب ان کی زیر کفالت، اور انہوں نے بھی اپنے چاچا سے مشورہ کیا، دونوں نے آپس میں بس بات کر لی اور رشتہ طے ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے. پھر آپ نے بھی ایسی وفا کی ہے کہ جب تک یہ ماں حیات تھی، ان کی حیاتی میں 50 سال کی عمر تک کوئی دوسرا نکاح نہیں کرتا. سب بڑھاپے میں نکاح ہوئے ہیں، دین کی خدمت کے لیے، دین دوسروں تک پہنچے. گھر کا دین تو آدھے سے زیادہ ہم عائشہ نے نقل کیا ہے. یہ شاگردہ کی صورت میں اللہ نے تحفہ دیا تھا، 2 مرتبہ اپنے فرم میں اللہ نے دکھایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام تصویر لے گا، یہ آپ کی منقوہہ بنے گی، آپ نے قبول کیا؟ اور میں نے کہا مجھے قبول ہے. تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. تو ایسی وفا کی کہ ان کی حیاتی میں پھر اس 50 سال کی عمر میں دوسرا نکاح نہیں کیا. سارے نکاح بعد میں ہوئے، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد بیواؤں سے ہوئے ہیں. صرف ایک اور اما عائشہ جس کا کوئی نکاح نہیں ہوا تھا، باقی سب بیوہ. تو میں عرض کر رہا ہوں ایسی وفا کی. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ یہ خبر اما خدیجہ کو پہنچی کہ لوگوں نے اللہ کے رسول سے کہا یار تم اتنے غریب، اتنی بڑی عورت تمہیں مل گئی. اما خدیجہ کو یہ بات دل پر لگی کہ میرے شوہر کو کسی نے غریب کہہ دیا، اتنا سارا مال. اور مکہ کے اندر گئی اور اعلان کیا آج سے میرا سارا مال محمد، یہ سارا مال ان کا ہے، میں بھی ان کی، میرا مال بھی ان کا. لیکن اللہ کے رسول دینے والے تھے، رکھنے والے نہ تھے. میں عرض کرتا ہوں روایت میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہیں کہ صبح کا تھا تو شام کی فکر کی ہو. ہمیں دنوں کی فکر ہوتی ہے، مہینوں کی. اللہ پر بھروسہ اعتماد اس درجے کا، اور اللہ سے خود مانگتے تھے قناعت والی زندگی، صبر والی. تو اتنا اس زمانے کے اندر کروڑوں بنے گا وہ مال، اتنا بڑا مالدار عورت، سارا مال اللہ کے رسول کے قدموں میں نچھاور کر دیا. آپ نے بھی سارا وقفاً صدقہ کر دیا، غریبوں میں تقسیم کر دیا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کبھی کسی نے اللہ کے رسول سے سوال کیا اور آپ نے نہ فرمایا، ویسا نہیں ہوا. کبھی نہیں ہوتا، فرماتے کل آنا انشاءاللہ اللہ دے گا، تمہیں دے دے گا. یہ اللہ کے رسول کا بھروسہ. اللہ تو آپ نے زندگی ایسی گزاری. صحابہ کرام کو بھی اسی طریقے سے آپ نے ان کی تربیت بھی ایسی فرمائی. انہیں فرمایا یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، حقیقت تو آگے ہے، آخرت ہے. اللہ کے ہاں ایسی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اگر حیثیت ہوتی تو اپنوں کو دینا سمجھ میں آتا ہے، اللہ دشمنوں کو دیتا، اللہ دشمنوں کو دیتا، اللہ باغیوں کو دیتا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے اس کی حیثیت ہوتی، اللہ کافر کو، نافرمان کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا. آپ دیکھیں اللہ نے بعضوں کو اپنوں سے زیادہ دے رکھا ہے، دشمن ہیں، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے ہیں، لیکن اللہ ان کو دے رہا ہے اور بسا اوقات اپنوں سے زیادہ دیتا ہے. اگر شیخ صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عظیم زمین سفر آموز بری خان یغما سے دشمن سے دوست. فرماتے یہ زمین اللہ کا بچھایا ہوا دسترخوان ہے، یہ زمین اللہ کا بچھایا ہوا دسترخوان ہے. اللہ دشمنوں کو بھی کھلا رہے، دوستوں کو بھی کھلا رہے. آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، وہاں تو سدا ہوگی آج مجرموں کو الگ کر دو، آج باغیوں کو الگ کر دو، آج سرکشوں کو الگ کر دو، آج دشمنوں کو، کافروں کو، نافرمانوں کو الگ کر دو. آج ہماری رحمت خاص ہوگی، خاص اپنوں پر ہوگی. آج ہماری رحمت خاص اپنے بندوں پر ہوگی. یہ امتیاز ہونے والا ہے، اندر ہی نظر آئے گا. وہاں سمجھ میں آئے گا انسان کو ایمان تک کتنی بڑی دولت، ایمان کتنی بڑی دولت. اللہ ایمان کے ساتھ موت دے دے، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں. اور اللہ 1000 بار نہ کرے. اللہ ہمارے ساتھ جنہیں ہم چاہتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ جو ہے نا سب مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہ کرے کہ بغیر ایمان کے کوئی چلا جائے. بڑا ناکام ہو کر گیا ہے، بڑا ناکام ہو کر چلا گیا. بڑا ناکام ہے وہ شخص جو بغیر ایمان کے چلا گیا.
اور یہ کب ہوگا کہ ایمان کے ساتھ میں ہوتا ہے اللہ راضی ہو فرمایا کہ زندگی اچھی گزار لو زندگی ایسی گزار لو کہ بس اللہ کو ناراض نہ کرو اللہ موت ایسی دے گا کہ اللہ ناراض نہیں ہوں گے تم یہاں وفا کر لو اللہ کی وفا وہاں دیکھو گے اور یہاں بھی اللہ آپ کو بھوکا نہیں رکھے گا کبھی ایسا نہیں ہوگا کسی کتے کو اللہ نے بھوکا سلا دیا ہو آپ تو اشرف المخلوقات ہیں آپ تو اللہ کے رسول کی دعاؤں میں ہیں آپ تو اللہ کے رسول کی امت میں ہیں اللہ کو بھوکا مارے گا اللہ کو بھوکا سنائے گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا رزق کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ہر چیز کی یہ نہیں صرف انسان ہر چیز کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے آخرت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں دی جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اتنی ہی بڑی نقصان کی بات ہے اس کے لیے جس کی ذمہ داری نہیں لی اس کو فراموش کر دیا ہے اور جو حقیقت میرے بھائی دوستوں بزرگوں اللہ کے رسول اپنے پیارے صحابہ کی تربیت فرمایا کرتے تھے اور ارشادات انہیں مختلف طریقوں سے سمجھایا کرتے تھے کہ یہ دنیا یہ حقیقت نہیں ہے یہ دھوکہ ہے حقیقت آگے ہے یہ منزل نہیں ہے راہ گزر ہے منزل آگے ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اس حقیقت کے ساتھ دنیا کے اندر جینا نصیب فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین